اللہ 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 اللہ۔ اب میں وہ واقعے پر آتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے واقعے کو سننا اور پھر ہم نتیجے پر آ جائیں گے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت معاذ۔ بولو کیا نام؟ ان کو معاذ بھی کہتے ہیں، معاذ بھی کہتے ہیں۔ وہ جوان ہے، بولو وہ جوان ہے۔ ایسا پورا مجمع جمع ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں وہ بھی بیٹھے۔ کون؟ حضرت معاذ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بلایا، اے معاذ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ حضرت معاذ آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ میرا جی چاہتا ہے اب تم مدینہ چھوڑ دو، کیونکہ مدینے کا واقعہ ہے۔ کہا مدینہ چھوڑ دو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مدینہ چھوڑ دوں؟ کہا ہاں ہمارا جی چاہتا ہے اب مدینہ چھوڑو اور تم یمن جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ اور یمن کے قاضی بھی تم، یمن کے امام بھی تم، یمن کے ذمہ دار بھی تم، یمن کی ساری پراپرٹی جائیداد کے مالک بھی تم، لیکن وہاں جاؤ اور ایک ہی کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے اعلان کر دو، جا کے اعلان کر دو، یمن جاؤ، یمن کے بادشاہ بھی تم، یمن کے قاضی بھی تم، یمن کے امام بھی تم، یمن کے مؤذن بھی تم، اور وہاں جا کے اعلان کر دو لا الہ۔ تو حضرت معاذ نے کہا اتنے سارے لوگوں میں سے میرے کو کائے کو یمن بھیجتے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، معاذ تم بہت ہوشیار ہو، اور تم کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ میرے سینے میں قرآن آتا ہے، وہ قرآن تمہارے سینے میں چلا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، معاذ ابھی تم کو میری رائے ہے کہ ابھی تم یہ مدینہ چھوڑو۔ پورا مجمع بولے گا مدینہ چھوڑو۔ کہاں جاؤ؟ آواز سے بولو، کہاں جاؤ؟ حضرت معاذ کو نہیں جانے کا تھا۔ بولو جانے کا؟ بھائی کسی کو بھی اچھا نہیں لگے ایک ہی ٹائم میں بولے کہ بھائی سورت چھوڑ دے اور چلا جا، تو عجیب لگے گا۔ میری بیوی یہاں، میرا بچہ یہاں، میرا کاروبار یہاں، میرا گھر یہاں، میری روٹی، میرا کپڑا، میرا مکان، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یمن چلے جاؤ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم؟ نہ بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا، گردن جھکا دی۔ بولو ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، گردن جھکا دی۔ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ ان کو جانا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دن کے بعد، پورا مجمع بولو کچھ دن کے، اللہ کے رسول نے پھر بلایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یمن جاؤ نا، تم یمن جاؤ، اور یمن میں جا کر ایک ہی کام کرو، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ ساتھ میں بولو، تم یمن کے بادشاہ، تم قاضی، تم امام، تم حافظ، تم کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے، جس کو اللہ نے بھی فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ، برائیوں سے روکتے جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تم کو جانا ہے، لیکن حضرت معاذ نے وہی سوچا یہ میرا وطن ہے کیا؟ مدینہ، یہاں میری روٹی کپڑا مکان ہے، اور سب سے بڑی بات میں نبی اور صحابہ کے بیچ میں ہوں، وہاں یمن جا کے اکیلا میں کیا کروں گا؟ وہاں کے لوگوں کی زبان بھی میرے کو برابر معلوم نہیں۔ تو حضرت معاذ نے ہاں بھی نہیں کہا اور بولو نہ بھی نہیں کہا، اپنی گردن جھکا دی۔ ہمارے نبی سمجھ گئے ان کو جانا نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ بیٹھ جاؤ، جاؤ بیٹھ جاؤ۔ برابر سننا، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے بھیجا، صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، کہا جاؤ معاذ کو بلاؤ، ارے جلدی جاؤ، حضرت معاذ کو بلاؤ۔ حضرت معاذ دوڑتے دوڑتے آئے، کیا ہوا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حکم، میرا آرڈر، مدینہ چھوڑو یمن جاؤ۔ بولو مدینہ چھوڑو یمن۔ حضرت معاذ نے جیسے سنا نا ویسے بھاگے، دوڑے گھر میں گئے، اپنی بیگ تیار کی۔ وہ زمانے میں سواری اونٹ، بولو وہ زمانے میں سواری
وہ زمانے میں بائک اور 3 ویل 4 ویل تو نہیں تھا. اپنا اونٹ تیار کیا, اس میں اپنا بیگ رکھا, اپنا ٹھیلا رکھا اور سیدھے آئے اور سیدھے مدینے میں مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور کہا اللہ کے رسول آ گیا یمن جانے کو تیار, میں آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو ابھی گئے اور سیدھے دروازے پر آ گئے اور سامان بھی لے کر آ گئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو ٹھہرو. ہمارے نبی خود کھڑے ہوئے, مسجد کے دروازے پر گئے اور کہا معاذ بہت جلدی تیار. پہلی مرتبہ کہا تو تیار نہیں ہوئے, دوسری مرتبہ کہا تیار نہیں ہوئے, اور آج ایک دم جلدی تیار ہو گئے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آج بھی تیار نہیں ہو, آج بھی تیار, لیکن کروں تو کیا کروں. پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے یمن جاؤ, دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یمن جاؤ. آج آپ نے یہ نہیں فرمایا, آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے, میرا آرڈر ہے, یمن جاؤ. دیکھو جب پہلے آپ نے کہا جی چاہتا ہے تو میں اپنی مرضی پر چلا, جب دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنی مرضی پر چلا, آج آپ نے فرما دیا میرا حکم. اب میں سمجھ گیا حکم رسول ہے, میں غلام رسول ہوں, وہ حکم رسول ہے. اگر یمن گیا تو ٹھیک ہے, نہیں گیا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا, کیونکہ جو نبی کا حکم توڑے وہ کہاں جاتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے, اور بلند آواز سے کہاں جاتا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 22واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے حکم کو کبھی توڑنا نہیں, میرے مصطفیٰ کے حکم کو نہیں توڑنا. جس نے میرا حکم توڑا, جس نے مصطفیٰ کا قانون توڑا, جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. حضرت معاذ دروازے پر کھڑے, اونٹ پر, کس پر؟ اونٹ پر, ٹھیلا ساتھ میں, بیگ ساتھ میں. کہا اللہ کے رسول یمن جاؤں گا, نہیں جاؤں گا تو آپ کا حکم ٹوٹے گا, تو کہاں جاؤں گا؟ جہنم. کائے کو جہنم میں جاؤ, اس سے اچھا یمن چلا جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ جانا کیوں نہیں ہے, یمن جانا کیوں نہیں؟ وہاں کے بادشاہ بنو گے, وہاں کے قاضی بنو گے, وہاں کے سلطان بنو گے, جانا کیوں نہیں ہے؟ حضرت معاذ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول یہاں مدینے میں رہتا ہوں نا, میرے کو کبھی ٹینشن آتا ہے, کبھی بھوک لگتی ہے, کبھی پیاس لگتی ہے, کبھی گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے. اللہ کی قسم آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے, میری پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے. اب آپ بتاؤ میں یمن جاؤں گا, اتنا دور جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ وہاں بھوک لگے گی تو کیا کروں گا؟ پیاس لگے گی تو کیا کروں گا؟ کوئی پریشانی آئے گی تو کیا کروں گا؟ یہاں مدینے میں تو آیا, آپ کا چہرہ دیکھا, سب معاملہ میرا پرابلم سالو ہو گیا, وہاں جا کے کیا کروں گا؟ بس اتنا کہہ کر حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, بہت محبت کرتا ہوں. آپ یہ مت سمجھنا کہ میں بیوی کی محبت میں نہیں جانا چاہتا, کہ بچوں کی محبت میں نہیں جانا چاہتا, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا معاذ اگر تو محبت کرتا میں بھی بہت محبت کرتا ہوں, میں بھی تیرے سے بہت محبت کرتا. تو حضرت معاذ نے فوراً کہا اگر آپ محبت کرتے تو مجھے جدا کیوں کرتے ہو, مجھے یمن کیوں بھیجتے ہو, اتنا دور مجھے کیوں بھیجتے ہو؟ اگر محبت کرتے ہو تو اتنا دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں بھیجتا ہوں, اللہ نے تیرا نام لے کر حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ اور تیرا نام. حضرت معاذ حیران, اللہ میرا نام, میں مدینے کا غریب آدمی, میں مدینے کا مزدور آدمی, اللہ آسمانوں پر میرا نام لیتا اور میرے نبی میری طرف دیکھتے ہیں. حضرت معاذ نے کہا پھر تو میں جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ یمن جاؤں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا اونٹ پہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. کہا میں بیٹھ جاتا ہوں, ملاقات کر لوں آپ سے؟ ہمارے نبی نے کہا ملاقات نہیں کرنا,
تم اونٹ پر بیٹھو گے، اونٹ کی رسی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا۔ اونٹ پر تم بیٹھو گے، رسی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تمہیں مدینے۔ حضرت معاذ نے کہا نا اللہ کے رسول نا، میں غریب آدمی، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام اونٹ پر بیٹھے اور سارے جہانوں کا آقا میری رسی کو پکڑے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے، حکم مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ حکم ہے، میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ پھٹ سے بیٹھ گئے۔ کس پر بیٹھ گئے؟ اونٹ کی رسی کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے نبی کے ہاتھ میں۔ سارا بازار دیکھ رہا ہے، سارا محلہ دیکھ رہا ہے، ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے۔ حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسی کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے نبی۔ لیکن حضرت معاذ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میں اونٹ پر بیٹھا تھا نا، کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ حضرت معاذ فرماتے تارتن انظر الی اللہ و تارتن انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ فرماتے میرا اونٹ چلنے لگا، اونٹ کی رسی میرے آقا کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت معاذ فرماتے کبھی آسمان کو دیکھوں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں، کبھی آسمان کو دیکھوں، اللہ نے میرا نام لیا، اور کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں۔ اور حضرت معاذ کا اتنی مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھتا کیونکہ رسی ان کے ہاتھ میں تھی، میں بار بار نبی کے چہرے کو دیکھتا کہ جی بھر کے دیکھ لوں، معلوم نہیں واپس کب دیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یمن چلا جاؤں گا، پھر واپس کب آؤں گا، کب نبی کا چہرہ دیکھوں گا۔ کہتے حضرت معاذ کہتے میرے کو اتنا رونا آتا تھا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا اب مدینے کا کنارہ آئے گا، میرے اور میرے نبی کی جدائی ہوگی، میں روؤں گا نہیں۔ بولو حضرت معاذ نے کیا سوچا؟ میں روؤں گا، کیونکہ میں روؤں گا میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اس سے اچھا میں روؤں گا نہیں، جتنا رونا ہوگا آگے جا کے رو لوں گا، ابھی تو ملاقات کرا اور آگے بڑھ۔ کہتے مدینے کا کنارہ آیا، حضرت معاذ کہتے اونٹ سے نیچے اترا، اب میں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میرے نبی ملاقات کر لو، اب میں آگے جاتا ہوں، آپ واپس جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعانقنی، خالی مسافہ کرو گے، گلے نہیں لگو گے، میرے گلے نہیں لگو گے، صرف مسافہ کر کے چلے جاؤ گے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ رو نہیں، لیکن جب گلے لگا تو میرے نبی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم ہم اتنا دونوں روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ آخر میں میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے معاذ اب آگے بڑھو، اللہ تمہارا سفر آسان کرے، میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول اب کیا کرنا، میرے کو کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ بہت عجیب جملہ فرمایا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ہذا لعلک تمر بمسجدی او قبری۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ سچ بتاؤں آج تیری اور میری آخری ملاقات ہے، آج تیری اور میری، بولو میں نے آواز سے بولا تیری اور میری آخری کیوں آخری ملاقات ہے؟ کیونکہ معاذ اب تم 1 سال کے بعد آؤ گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اب تم ابھی نہیں آؤ گے، کتنے سال کے بعد آؤ گے؟ 1 سال کے بعد آؤ گے۔ میں نہیں رہوں گا، میں اللہ کی رحمت میں رہوں گا، میں اللہ کی رحمت میں رہوں گا۔ لیکن معاذ ایک کام کرنا، میری مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے یاد کر لینا۔ اے معاذ میرے روضہ مبارکہ، میری قبر مبارک پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھ لینا، صلاۃ و سلام پڑھ لینا، میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا، میری مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ لیکن اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، بس اتنا کہا کہ ملاقات نہیں ہوگی، آپ اندازہ لگاؤ کیسے گلے لگے ہوں گے، پھر کیسے روئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول بھی رو کر کہتے آخری ملاقات، حضرت معاذ بھی کہتے کیا میرا نصیب آئے کہ میری آخری ملاقات۔ اس کے بعد میں حضرت معاذ نے کیا کہا، دیکھو جو پوائنٹ پر آنا ہے میں آ رہا ہوں۔ حضرت معاذ نے کیا کہا معلوم؟ اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی وصیت کر دو نا۔ بھائی جب آخری ملاقات ہے تو وصیت ہی بولیں گے، وصیت کر دو نا اللہ کے رسول۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے معاذ، بھائی سب سننا، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ ایک وصیت کرتا ہوں۔ پورا مجمع بولے کتنی وصیت؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی وصیت؟
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کر دو. ہمارے نبی نے فرمایا ایک وصیت کرتا ہوں اور صرف تجھے نہیں کرتا ہوں, کہیں کا بھی رہنے والا ہو اس کو یہ وصیت کرتا ہوں, اور کوئی بھی زمانے کا ہو اس کو یہ وصیت کرتا ہوں. یعنی ماں سامنے تم ہو لیکن میری وصیت تمہارے لیے بھی ہے, اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. ہم کہتے ہیں بھلے ہندوستان کا رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو, سب کے لیے وصیت ہے. اچھا ہمارے نبی نے وصیت کی, کیا وصیت کی وہ بعد میں آتا ہوں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تم اکیلے نہیں, تم اکیلے نہیں, میرا کوئی بھی امتی اس وصیت پر عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا. میرا کوئی بھی امتی اس وصیت پر عمل کرے گا, جو وصیت میں ابھی بتاؤں گا آپ کو, اس پر عمل کرے گا, اس کو کیا ملے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ, بولو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں ایک وصیت کرتا ہوں, تم کو بھی کرتا ہوں, ساری امت کو وصیت کرتا ہوں, یہ وصیت پر عمل کرو گے. ہمارے نبی فرماتے قبر سے اٹھے گا تو محمد کے ساتھ ہوگا, بولو سبحان اللہ. حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, قیامت کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, سبحان اللہ. نشر کے میدان میں ہوگا محمد کے ساتھ ہوگا, میزان کے میدان میں ہوگا محمد کے ساتھ ہوگا, نام اعمال کے میدان میں ہوگا محمد کے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی فرماتے یہ وصیت پر کوئی بھی امتی عمل کر لے, آخرت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا, یہاں تک کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں گا. کون کون تیار ہے یہ وصیت پہ عمل کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہو گیا یہ وصیت پہ عمل کریں گے. یہ وصیت صرف حضرت معاذ کے لیے ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی ہوئے, کسی بھی زمانے کا ہوئے, کہیں کا بھی رہنے کا والا ہوئے, لیکن کیا ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سے اٹھا تو کس کا ساتھ, آپ لوگ محمد بولتے جاؤ, قبر سے اٹھے تو کس کے ساتھ محمد, حشر کا میدان محمد, نشر کا میدان محمد, قیامت کا میدان محمد, میزان کا میدان محمد, نام اعمال کا میدان محمد. ارے میرے پیاروں پل صراط پر کس کے ساتھ, محمد کے ساتھ. ہمارے نبی فرماتے تیرا ہاتھ میرے مبارک ہاتھ میں ہوگا, نہ چھوڑوں گا, قسم پروردگار کی نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اب وہ وصیت کیا تھی میں پہلے عربی میں بتاؤں گا, پھر اس کا ترجمہ کروں گا. وصیت کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اگر عربی یاد ہو جائے نا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا, کیونکہ عربی زبان میں جو فصاحت ہے, جو بلاغت ہے, جو گہرائی ہے, وہ کہیں نہ ملے. کیا فرمایا؟ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. ہمارے نبی نے فرمایا کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا, کسی بھی زمانے والا ہوگا, مرد ہوگا یا عورت ہوگی, اور کوئی بھی زمانہ ہوگا, کوئی بھی وطن ہوگا, کوئی بھی مکان ہوگا, کوئی بھی مقام ہوگا. ہمارے نبی فرماتے ایک چیز اس میں ہوگی جس کا نام ہے تقوی. کیا ہوگا؟ تقوی. آواز نہیں آ رہی, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تقوی ہوگا, اللہ کی قسم تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچاؤں گا. تو ہم کو کیا شروع کرنا ہے؟ تقوی. آواز نہیں آ رہی. یہ تقوی کیا ہے اس پر بھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی تو صرف اتنا بتاؤں کہ ہمارے نبی کی وصیت کیا تھی, پھر بھول گئے. سب بولیں گے ساتھ میں, کیونکہ یہ ایک بار نہیں, ابھی بار بار آپ کو بولنا پڑے گا. بولو نا ہمارے نبی کی وصیت کیا تھی. اچھا ایک بات